الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I begin in the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. Surely we have given you Kawthar. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. Therefore pray to your Lord and make a sacrifice. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. Surely your enemy is the one who shall be without posterity. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله العنساري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها كانت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال لي يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد عزمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد عزمت لك
فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء، قد عزمت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد عزمت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أحبكت إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبت الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري
إلا لعجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي أنت يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفازت شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جم من شيتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا، وكذلك شيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين، ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. هاي مظلومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، کیسے صدمے تو نے بی بی ہے اٹھائے رات دن، گر یہ بڑھ جاتے دنوں پہ مثل شب ہو جاتے دن. ہائے معصومہ فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، تیری سچائی پہ کرتا ناز ہے رب جلیل، امتی دربار میں تو ہائے جھٹلائی گئی، حق نہیں پایا فاطمہ زہرا، ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا، تیرے در پر خود
کر جلا ڈالا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا معاف کر دو والیوں مولا میرے پیارے علی آپ کی خدمت جو پوری کر نہ پائی یا علی کرتی ہوں نالا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا یا علی 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 بات میرے پیار سے بچوں کو رکھنا یا علی نہ کبھی محسوس ہونے دیجیے گا میری کمی رو دیے مولا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا شب کی تاریکی میں میت کو میری لے جانا تم شالی ان ظالموں کو ہرگز نہ آنے دینا تم تھی وصیت کیا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا بعد میرے کربلا میں شہر کی نصرت کے لیے یا علی فرزند ایک عباس ہونا چاہیے کرتی ہے یہ دعا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا کہتی ہے فیضا کی بی بی اے کنیزِ باوفا تیرے ذمے زینب و کلثوم کو میں نے کیا روتی ہے فضا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا زخمی پہلو کو سنبھالے روتی ہے دلگیر کو جانے کیوں حسرت سے تکتی رہتی ہے شبیر کو سوچتی ہے کیا فاطمہ زہرا
زخمی تن سے زخمی من سے گہری حالت ہو گئی. وقت وہ آیا کہ بی بی کی شہادت ہو گئی. عرش تھرایا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا. غم ابھی بھولا نہیں تھا تیرے بابا کا تجھے. ایک نیا غم مل گیا ہے تیرے محسن کا تجھے. ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا. زینب و کلثوم فیضا شب روح دریا دور کونے میں کھڑے شبیر روتے ہیں وہاں. ماجرا ہے کیا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا. کہتے ہیں حیدر کیا مادر کے کرینہ آئے گے. بول شہ اماں بلائیں گے ہمیں جو آئیں گے. کیا ہے رب کی رضا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا. سن کے آواز شہیدین کھل گئے بندے کفن. آئی بی بی کی صدائے لال میرے گل بدن. ماں ہو تجھ پہ فدا فاطمہ زہرا ہائے مظلومہ فاطمہ زہرا. سلمان بن محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورة المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. برائے خوشنودی قلب مقدس ام الائمہ فاطمہ الزہرا صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی ارضہ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق
وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صلوات. الحمدللہ اجر رسالت دینے کے ان اہم ترین ایام میں پروردگار عالم نے فرش ام الحسین علیہ السلام پر دعوت دی، اور ہم اپنے حسب توفیق جناب سیدۃ النساء العالمین آیت النبوہ، نبوت کی اس عظیم معجزے اور آیت اور نشانی کی عزاداری میں اپنے آپ کو سوگوار کیے ہوئے ہیں، اور کیا کہنا کہ نفس المحموم لہمنا تسبیح، کہ جو اہل بیت کے غم میں اور عزادار ہو کر سانس بھی لیتا ہو، اس کا ہر لمحہ پروردگار عالم کے نزدیک تسبیح کے برابر ہے۔ وہ مسبح ہے، وہ قدوس اور سبوح کہہ رہا ہے صبح و شام۔ الحمدللہ، رب نے ہمیں اس طرح سے چن لیا۔ اور ایک بہت ہی پیارا واقعہ جس سے عظمت ام الائمہ کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امام جواد علیہ السلام سے ابن قاسم سے پوچھا، امام جواد علیہ السلام سے ابن قاسم پوچھتا ہے کہ ہم کیا ائمہ کی نیابت میں طواف کر سکتے ہیں، اجازت ہے؟ تو امام نے فرمایا بالکل، جو امام زندہ بھی ہے ان کی نیابت میں بھی آپ عبادتیں کر سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں، طواف کر سکتے ہیں۔ تو تقریباً 3 سال کے بعد جب موسیٰ بن قاسم ملتا ہے امام جواد علیہ السلام سے، تو کہتا ہے جب میں گیا بیت اللہ تو میں نے نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور امام حسن، امام حسین اور امام سجاد باقر اور تمام ائمہ، یہاں تک کہ امام جواد کا نام لیا کہ آپ سب کی نیابت پہ میں نے طواف کیا، زیارت کی۔ تو امام بہت خوش ہوئے، اور پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی نیابت پہ طواف کیا؟ تو اس نے جواب دیا ربما اطوف، ہاں کبھی کرتا تھا۔ تو یہ سننا تھا امام کا یہ جملہ، ایک نہایت عظمت بطول، عظمت زہرا، اتنی ہمارے سامنے سے بہت سے پردے اٹھ جاتے ہیں کہ امام نے فرمایا استکثر من ھذا فإن ھذا افضل، کثرت کے ساتھ ہماری ماں کی نیابت میں زیارت کیا کرو، طواف کیا کرو، مستحبات کرو، کیونکہ یہ ان سے زیادہ افضل ہے۔ افضل اس وقت استعمال ہوتا ہے جب پھر کیا جائے۔ سبحان اللہ، کس انداز سے امام نے کہا۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ کیسے وہ عمل جو کہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دیکھیے قاسم بن موسیٰ طواف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ظاہراً تو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں طواف کرتے ہوئے، لیکن کبھی نیت کرتا ہے کہ میں نیابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروں، کبھی نیت کرتا ہے کہ میں نیابت از امام جواد کر رہا ہوں، اور ایک دفعہ اس نے نیت کی میں نیابت آف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ وہ تو نیت کی بات ہے، کسی کو بھی نہیں پتا۔ جو کام خفی ہے، جو کام صرف قلب سے مربوط ہے، اس کے لیے اتنا ثواب۔ تو اگر آپ مجلس کرتے ہیں، اگر ہماری پیاری سی شاہین جان جیسی کنیزان ام الائمہ اس طرح سے فرش عبادت سجا دیتی ہیں اور دنیا میں کونے کونے تک اس عزائے ام الحسین علیہ السلام کو عام کریں، تو یہ کتنا افضل ہوگا، اتنا بہتر ہوگا، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ لہٰذا مجلس ام الائمہ کا ثواب بھی عام مجلسوں سے زیادہ ہے۔ آپ کی محبت میں اٹھائے ہوئے ہر قدم
کو آپ افضلیت کا درجہ اس حدیث سے استخراج استنباط نتیجہ نکالتے ہوئے کہہ سکتے ہیں. اور کیا خوب کہا کہ یہ ہستی اتنی ہی عظیم ہستی ہے کہ علامہ اقبال نے کہا رشتہ آئین حق زنجیر پاس پاس فرمان جناب مصطفیٰ ورنہ گرد تربتش گردیدمی سجدہا بر خاک او پاشیدمی. یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ رب کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کرو، کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو، ورنہ میں علامہ اقبال بندے فاطمہ بن جاتا، میں عبد فاطمہ بن جاتا، میں ساجد فاطمۃ الزہرا کا لقب حاصل کرنا چاہتا، لیکن رب نے مجھے منع کیا، ورنہ ساری زندگی سجدہ درگاہ سیدہ کونین میں گزار دیتا. اور پھر علامہ اقبال کہتے ہیں نا بطوری باش و پنہان شو از این عصر تشبیری به دامن بگیری. اگر اپنے زمانے میں کوثری بننا چاہتے ہو، اپنے زمانے کے جو اہم نسل کی تربیت کرنے والوں میں اگر اپنا نام لکھنا چاہتے ہو تو بطولی بن جاؤ، تو فاطمی بن جاؤ. وہ پنہان شو از این عصر. I love it. یعنی اس زمانے کی جو ایک عجیب سوسائٹی پریشر آتا ہے، اس پریشر میں نہ آؤ. یونیک اپنا لائف سٹائل، اپنی زندگی اپنے انداز سے جیو. وہ ہے فاطمی زندگی جس کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے. اور انشاءاللہ ہماری مؤمنات ان ایام میں 20 جمادی ثانی تک پروردگار عالم ہمیں زندہ رکھے تو کثرت کے ساتھ ہر روز سورہ کوثر کی تلاوت کرے. میں کہتی ہوں یہ ہماری ماں کا سورہ ہے نا، اور ماں کا پیار بے مثال ہوتا ہے. ماں اپنے بچوں کو چھوٹی 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 آہستہ آہستہ بیبی سٹیپس کے ذریعے اس کی تربیت کرتی ہے، اس سے آگے لے کے جاتی ہے. تو جو قرآن کا سب سے کیوٹ، سب سے ظاہراً دکھنے میں مختصر، مفید، پیارا بیبی ان دیٹ سینس کہ ہم آسانی کے ساتھ، ہم جیسے سست شاگرد بیٹیاں جو ہیں، صرف اور صرف 3 آیات ہے. That's it. سورہ عصر کی بھی 3 آیات ہے، لیکن الفاظ زیادہ ہیں، اس کے الفاظ بھی کم ہے. ہر لفظ یونیک ہے، ہر لفظ بے مثال ہے. کیا کہنا، اس طرح سے ہمیں بلایا. میں تو کہتی ہوں بحق سورہ کوثر 3 آیات کا صدقہ دے کر میں اپنی جوان نسل سے یہ گزارش کرنا چاہوں گی کہ اے جناب ام الائمہ کی کنیزوں، 3 بری عادتوں کو ہم ان ایام میں اپنے آپ سے دور کر لیں اور 3 اچھی عادتوں کو ہم اپنا لیں. بصدقہ سورہ کوثر کوثری بن جائیں. بطولی باش، کوثری باش. وہ پنہان شو از این عصر، اس عصر سے پنہان ہو جاؤ، اس عصر کے خلاف چلو. اکثرہم لا یعقلون، جہاں میجورٹی جا رہی ہے وہاں نہ جاؤ. تو وہ 3 صفات جو ہم اپنے اندر لے کر آئیں، پتہ ہے آپ کو قیامت کے دن باقاعدہ یہ آواز دی جائے گی، کہا جائے گا کہ فلانی نے حب فاطمۃ الزہرا میں ایک غیبت کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا. اس کو الگ سے پروٹوکول سے بلایا جائے گا، پھر اعلان ہوگا. روایت کے الفاظ ہے کہ فلانی نے حب فاطمۃ الزہرا کی وجہ سے کسی کو کھانا کھلایا، کسی کو کپڑے پہنائے، کسی کی تنہائی، اور وہ غربت میں تھا. غربت، غریب اسے کہتے ہیں، غریب الوطن کی طرح، کہ جو تنہا ہے، اور آپ نے اس کو بہت اچھا اس کو کمپنی دی. آج کل ہم فقیر ہیں اچھے دوستوں کے لیے اور پاک دلوں کے لیے، سچے اور جینوئن کمپنیز کے لیے. تو اگر آپ اس طرح سے کچھ کرتی حب فاطمۃ الزہرا میں، وہ آپ کے لیے بالکل محفوظ ہو جاتا ہے. اتنا اس کا عظیم اجر ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کثرت کے ساتھ سورہ کوثر پڑھیں، کثرت کے ساتھ سورہ قدر پڑھیں، کثرت کے ساتھ سورہ دہر پڑھیں. کم از کم اپنی کسی واجب نماز میں سامنے بک کھول کے سورہ دہر پڑھیں. اور چوتھا سورہ جو ام الائمہ کا سورہ ہے، وہ سورہ ہے سورہ حشر. انشاء
اللہ ان ایام میں سورہ حشر پہ بھی توجہ اور آپ کے دلاؤں گی، اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں گے. تو دہر، قدر، کوثر اور حشر، یہ سب رے پر اینڈ ہو رہے ہیں. یہ سب جناب زہرا سے ان کا ڈائریکٹ اور ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے، کیونکہ مرہم زخم فاطمۃ الزہرا ہمارے اعمال، ہماری نیات اور ہمارے انشاءاللہ قرآن کی تلاوت سے ہے. جس طرح تمام ائمہ علیہم السلام کے زخموں کا مرہم اور ان کی جو زحمتیں ہیں اس کو ہم اپنی تلاوت کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے بہت آسانی کے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم کیا کریں، انشاءاللہ اس کا کسی طریقے سے اجر دے سکے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتی ہوں. ایک کون ہے ہماری فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. بیوی کے پاس بہت لوگ آتے تھے. آپ کے زندگی کے دن ڈیوائیڈڈ تھے. ایک دن آپ درس و تدریس اور تفہیم قرآن، ایک دن تفہیم و تدریس تاریخ، اور یا آپ جو ہے وہ اخلاقیات، احادیث، ہر چیز کے لیے آپ نے ایک دن معین کر رکھا تھا اور کثرت کے ساتھ لوگ آتے تھے آپ کے پاس. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں جناب سیدہ صرف گھر کے کاموں میں مصروف تھی. نہیں، آپ کی ذمہ داری اتنی زیادہ تھی کہ آپ شہر مدینہ کے اصحاب صفہ، جو غریب اسٹوڈنٹس اور نیو ریورٹس مؤمن بھائی ہمارے وہاں رہتے تھے، مسجد کے ساتھ ایک جگہ تھی، ان کا بھی آپ خیال رکھتی ان دیٹ سینس کہ ان کے لیے بھی آپ کو آپ اپنے کوثری وجود کی وجہ سے جو ہے وہ آٹا بناتی، اور آپ کو جس طرح تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ اطعام میں مدد فرماتی تھی. اور پھر مرد زن، میں حیران ہوں، بہت سے مرد اپنی بیویوں کو بھیجتے تھے، بہنوں کو بھیجتے تھے کہ جناب سیدہ سے سوال کر کے، اور کچھ مرد جو ہے وہ خود بھی آتے تھے. خود، جیسے یہ روایت بہت معتبر ہے کہ ایک مرد خود آیا رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کہا کہ یا سیدہ اپنے پاپا کی ایک حدیث سنا دے. اللہ اکبر. اور میری بی بی جہاں ہر لمحہ امام علی کے فضائل میں احادیث بیان کر رہی تھی، وہاں آپ نے کہا ہاں میں نے اپنی بابا کی احادیث کو خود لکھا ہے، اور خادمہ سے کہا وہ حدیث لے کر آؤ جس کو میں نے حریر کے کپڑے میں بڑے احترام سے رکھا ہوا ہے. تو وہ ڈھونڈ نہیں پائی، کہا نہیں مل رہا. تو آپ نے وہاں اظہار تأسف کیا اور فرمایا کہ وہ حدیث مجھے حسن و حسین کی طرح عزیز ہے، وہ حدیث میرے بابا کی حدیث ہے. ہم اور آپ حدیث کی اہمیت کو کیا جانے جی. آپ فاطمۃ الزہرا، ہم کفو باب العلم ام العلوم فاطمۃ الزہرا ہیں. ایک حدیث کی کتنی قیمت ہے. میں تو حیران ہوتی ہوں اس منظر کو دیکھ کے. اللہ اللہ پروردگارا ہمیں توفیق دے ہم حدیثی زندگی گزارے تاکہ ہماری زندگی قرآنی بنتی چلی جائے. اور پھر وہ حدیث مل جاتی ہے اور آپ پھر اس حدیث کو بیان کرتی ہے. اور جب آپ بیت نبوت سے بیت امامت کی طرف تشریف لے گئی تھی تو آپ نے سب سے پہلے جو سب سے اہم تھا آپ کے جہیز میں اپنی بیٹیوں کی توجہ چاہوں گی، وہ آپ کے نوٹس تھے، وہ آپ کے علم کے وسائل تھے، وہ آپ کے پیپر اینڈ قلم، وہ آپ کا محراب عبادت. میں صدقے میں قربان اپنی سیدہ کی اس بیلنس لائف کے اوپر کہ ایک طرف علم کی پیک پر، دوسری طرف عبادت، تیسری طرف سوشل لائف، اور چوتھی طرف جو آپ گھر میں کس انداز سے کام کری. یعنی کون سا زندگی کا اینگل ہے جس کو آپ کور نہیں کری، وہ بطور احسن. اتنا ملٹی ٹاسک آپ کا لائف سٹائل تھا. اور ہم نے اپنی جہالت کی وجہ سے اس انسٹیٹیوٹ سے بہت کم سیکھا ہے. میں تو کہتی ہوں ہم نابالغ ہیں، ہماری ذہن کچے ہیں، ہم ابھی اس پہنچ پر نہیں رسائی حاصل کر سکے کہ اس عظیم درسگاہ فاطمی سے جوق در جوق
لے کر اپنی کنفیوژنس کو دور کر سکے، وہ ہماری جہالت ہے۔ اور ایک اور واقعہ جس میں یوں بتایا گیا ہے کہ کبھی مرد بھی آ رہے ہیں بیوی سے سوال کر رہے ہیں، اور کبھی ایک لڑکی آتی ہے اپنی ماں کے احکامات کے بارے میں پوچھتی ہے۔ ایک سوال پوچھا، بیوی نے جواب دیا، دوسرا سوال پوچھا، بیوی نے جواب دیا، تیسرا سوال پوچھا، بیوی نے جواب دیا، اور یہاں تک کہ 10 سوال پوچھ لیے، 10 یا، اور پھر اس نے کہا بیوی میں نے آپ کو تھکا دیا۔ تو جناب سیدہ نے کیا جواب دیا؟ ہمارا بچہ ہم سے 10 دفعہ کچھ پوچھے تو ہم تھک جاتے ہیں، ہم کہتے بس کرو، نہ تو سمجھا دیا، it's enough for today, I'm tired now۔ تو جب اس نے کہا کہ بیوی میں نے آپ کو تھکا دیا، تو آپ نے فرمایا نہیں، میں اللہ کے لیے کام کر رہی ہوں، میں اللہ کی اجیر ہوں، I'm working for him۔ And if you work for someone, you have expectation from that one، کہ وہ مجھے ریوارڈ دے گا۔ And BB's full expectation is only on Allah tabaraka wa ta'ala, not from people۔ So آپ نے کہا کہ اگر کسی انسان کو ایک بوجھ، ایک وزنی سامان دیا جاؤ، کہا جائے اس کو اٹھاؤ، تو وہ اٹھائے گا، اس کو بہت ہیوی لگے گا، وہ یا نہیں اٹھانا چاہے گا، بہانے کرے گا۔ لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ اس اٹھانے کے بدلے میں تمہیں ملینز آف درہم دینار دیے جائیں گے، تو وہ بہت خوش ہوگا، خوشی خوشی اٹھائے گا۔ اس اجر کو جب انسان ذہن میں رکھتا ہے، تو اسی لیے وہ باڈی بلڈرز وغیرہ کو آپ دیکھیں نا، کیونکہ پوری دنیا انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، اور انہیں پتہ نہیں کیا کیا میڈلز مل رہے ہوتے ہیں، فیم مل رہا ہوتا ہے، ٹائٹل مل رہا ہوتا ہے، تو وہ خوشی خوشی وہ کام انجام دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے خوشی خوشی اس عمل کو انجام دیا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا ہاتی وسلی، آؤ اور مجھ سے پوچھو، میں تیار ہوں جواب دینے کے لیے۔ اور محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ اس کی بیٹری تھوڑی لو ہو رہی ہے، اللہ کرے کہ بننا ہو، میں پھر بھی ساتھ چارج کر لیتی ہوں انشاءاللہ کہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ کہ چلے، کیونکہ میں سفر میں ہوں، تو اب دیکھیں انشاءاللہ کہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور یہ جناب سیدہ جو اپنے علم کے ذریعے، اپنے وزڈم کے ذریعے جو آپ نے ایک بیلنس لائف گزاری، وہ ہم سب کے لیے رول ماڈل ہے، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں پریشان ہیں کہ ہم کام کریں تو بہت سی مشکلات، کام نہ کریں، جاب نہ کریں تو بہت کچھ سننا پڑتا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ پڑھنے کے بعد، ڈگری لینے کے بعد کیسے ہم گھر میں بیٹھے، اور اگر گھر میں بیٹھے تو کیسے ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو خوش رکھے۔ تو ان تمام چیزوں کا جواب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اتنا خوب ہمیں دیتی ہیں کہ میں تو کہتی ہوں اتنی ضرورت ہے ہر دور سے زیادہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی کو مطالعہ کرنے کی۔ انشاءاللہ ہم ڈیپر اور ڈیپر جا کر بی بی کی زندگی کی زیارت کرے، اس درسگاہ سے خوب فائدہ اٹھائیں، کیونکہ بی بی سوسائٹی کی خوشیاں، غم، لوگوں بیماروں کی عیادت کے لیے، پبلک پلیسز میں جب ضرورت پڑی امامت اور ولایت کے لیے، جناب سیدہ کہاں نہیں تھی، مباہلہ جس کو لے کر، مرثیہ خوانی سے لے کر رات کا آپ کا سفر جسے اسراء کہتے ہیں، انصار کے دروازوں کو دستک دینا ولایت اور امامت کے لیے، آپ نے بار بار کہا کہ سعادت مند وہ ہے، ان السعید حق السعید کل السعید من احب علیا فی حیاتہ و مماتہ۔ اور ایسی سیدہ جو علم 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 ایسا آپ کا علم کا لیول تھا۔ دیکھیں میں لڑکیوں کو بتاتی جاؤں کہ فیمنزم والے جو بہت زیادہ سوچ رہے تھے ہماری اتنی عزت نہیں ہے شاید دین میں، اسلام میں، تو ایک مرتبہ جناب سیدہ امام علی سے فرماتی ہے اجنو یا علی لأحدثک بما کان بما ہوا کائن بما لم یکن، یا ابا الحسن یا علی آئے میرے پاس، میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ہو چکا، کیا ہو رہا ہے، اور کیا ہونے والا ہے، اور کیا کون سے حوادث جو نہیں ہوئے۔
ان سب کی خبر میں آپ کو دیتی ہوں. یہ کہنے والی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. صلوات بھیج دیجیے. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اور خود مولا کائنات جو باب العلم ہے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اس انداز سے تعریف تمجید فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ جملہ اتنی بڑی گواہی ہے باب العلم کی جانب سے کہ آپ فرماتی انت اعلم باللہ، اے میری سیدہ فاطمہ انت اعلم باللہ، علم کے اعتبار سے وہ بھی توحیدی علم میں باب العلم گواہی دیتا ہوں کہ تو اعلم ہے. انت اعلم باللہ نمبر 1. وہ ابر بر اور نیکی میں بھی تو بے مثال ہے. وہ اتقا امام المتقین کہہ رہے ہیں تقوی میں تو بے مثال ہے، سب سے زیادہ بات تقوی تو ہے. وہ اشد خوفا من اللہ، خوف الہی میں بھی شدید ترین خوف تیرے پاس ہے. کتنی بڑی، یعنی جو بھی تعریف بتائی گئی ہے ان سب میں سب سے زیادہ درجہ بلند جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے. اس لیے امام علی علیہ السلام باقاعدہ ہمیشہ اس انداز سے جناب فاطمہ الزہرا کو سیدہ کہہ کر پکارتے تھے. فرماتے تھے فخر علی فاطمہ ہے، سیدہ علی فاطمہ ہے. اور جو ہستی جو ہم کف ہے، ہم وزن ہے، وہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. ایسی عظیم ذات کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور باقاعدہ روایت میں بتایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی علیکی الحقہ بی فی الجنہ حیث انا، کہ جو تجھ پر درود بھیجے اے فاطمہ الزہرا وہ جنت میں وہاں ہوگا جہاں میں، یعنی جہاں جو مقام جو درجہ جو اعلی علیین میں مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہ مقام اور وہ درجہ اس کو مل سکتا ہے. یعنی صحبت، اس سے قربت جو جناب فاطمہ الزہرا پر ایک مرتبہ درود بھیج دے. اگر ہم ایک دفعہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ یا فاطمہ الزہرا، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و امیہا و بعلہا، ہم ایک مرتبہ جب سلام کرتے اپنی بیوی کو تو تمام ائمہ خوشی خوشی جواب دیتے ہیں، کیونکہ مشکل کشا یہ ائمہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اتنی عظیم ہستی. اس لیے روایت میں ہے کہ باقاعدہ پروردگار عالم نے ملائکہ کو گواہ رکھ کر کہا کہ اے ملائکہ اشہدکم، تم گواہ رہنا، ان تسبیحکم و تقدیسکم لہذہ المرأة ولمحبیہا الی یوم القیامہ. اے فرشتو گواہ رہو اور شہادت دو اس بات کی کہ تمہاری تسبیح و تقدیس کا ثواب فاطمہ الزہرا اور ان کے شیعہ اور ان کے محبوں کے لیے ہے جو قیامت تک تم لوگ تسبیح کر رہے ہو. اس نسبت پر ہمیں ناز ہے. شکر ہے صرف یہ نہیں کہا کہ جو شیعہ ہیں، لیکن کہا محب بھی، کیونکہ شیعہ بننا بڑا مشکل کام ہے. شیعہ یعنی بہت ہی زیادہ جو باعمل ہوتے، لیکن محب میں ہمارا نام شامل ہو سکتا ہے. محب سے خطا بھی ہو جاتی ہے، محبت تو ہے لیکن اتنا اچھا فالوور نہیں ہے. لیکن فالوور تو ایسا عاشق ہوتا ہے جو پورا کہ پورا ذوب غرق ہو چکا ہوتا ہے اپنے معشوق کی صفات میں. بار الہ ہمارا نام سچے شیعیان، سچی کنیزان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں لکھ دے. یہ ہم سب کی تمنا ہے، یہ ہم سب کی خواہش ہے. تو کیوں کہا کہ تسبیح ملائکہ کا ثواب ان کے لیے ہے جو عاشق فاطمہ الزہرا ہے، کیونکہ ان کا سانس لینا بھی تسبیح ہے. کیونکہ ہر نماز کے بعد اس تسبیح کی لذت کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو تسبیح ام الائمہ سے عشق و محبت کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے یہ جو تین
तस्बीहों का जो जिक्र है ये कितना अहम है। एक तो 3 जिक्र है, ये अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह, और तीसरा हर तीनों जिक्र को 30 few times पढ़ते हैं ना, यानी 30 हर एक में, 34 है या 33 है, उस 3 को फिर 30 से ज्यादा पढ़ा जाता है, फिर 3 का अदद है वहां पर। हमें नहीं पता असल वजह क्या है, लेकिन जाहिरन कुछ ऐसा लगता है कि 3 तरह की बलाएं, 3 तरह की आजमाइशें, 3 तरह से वसवसे मुसलसल इंसान के साथ होते, कुछ आसमानी हैं, कुछ अर्जी हैं, कुछ फजाई हैं। अगर इन तमाम बलाओं से अपने आप को दूर करके फातिमी और कौसरी और खैर कसीर कसीर से मुंसलिक होना है, तो इन तस्बीहों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। मैं तो कहती हूँ हम इतने खुश नसीब हैं, इतने खुश नसीब हैं, क्योंकि अगर ये तस्बीह ना होती तो ना जाने हमें तौफीक मिलती कि हम हर नमाज के बाद अगर 34 टाइम्स अल्लाह अकबर कहते हैं ना, तो अल्लाह अकबर 34 34 34 34 34 5 टाइम्स, अगर आप 34 टाइम्स कहते हो तो कितना 100 से बहुत ज्यादा बन जाता है। और हदीस में जो 100 मरतबा अल्लाह अकबर कह दे तो उसको हज व उम्रा व ज़ियारत व सदक़ात और न जाने क्या-क्या जो सवाब मिल जाता है। जब ये सारे सवाब पढ़ रही होती हूँ, मैं कहती हूँ परवरदिगारा तेरा शुक्र है इस तस्बीह को नमाज के साथ जोड़ दिया ताकि हम भूले ना। इस तस्बीह को इस तरह से परवरदिगार आलम ने एक अतिया, एक नहला, एक गिफ्ट की तरह हमारी जिंदगी का हिस्सा बना दिया, जैसा नमाज हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये हमारा स्पिरिचुअल ऑक्सीजन है जो हमारे साथ साथ रहता है। और मैं सोचती हूँ जब अल्लाह अकबर हम कहते हैं ना, अल्लाह अल्लाह, हमारे पास तो कोई मारिफत नहीं है अल्लाह, लेकिन जब हम तसव्वुर करते हैं हमारी माँ फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप जब अल्लाह कहती होंगी तो क्या लुत्फ आता होगा। आपकी नजर में अल्लाह का क्या मायना है, मेरे और आपकी नजर में क्या, हमारी हालत और हमारी जो जुल्मत है उसकी वजह से हम उस नूर तक मुस्तगरक नहीं हो सकते। अल्लाह, अल्लाह वो नाम है जिसमें 99 तमाम अस्माउल हुस्ना जमा है। यानी ये जो प्यारे प्यारे अल्लाह के नाम है ना, ये जो हम कहते हैं वो वदूद है, वो रहमान है, वो करीम है, वो सकी है, वो समी है, वो बसीर है, वो हमें देख रहा है, सुन रहा है, वो हमसे ज्यादा करीब है। अल्लाह कहते हैं, वो तमाम अस्मा का नूर आपके सामने मुजस्सम हो जाए तो फिर इस तस्वीर के जिक्र का कितना अजीम लुत्फ, कितना इंसान को मजा आता है। मैं दुआ अल्लाह अल्लाह, ये जनाब ज़हरा की जिंदगी का माफसल है जो हमें बार बार सिखाया जा रहा है। इंशाअल्लाह अगर हम यही सीख लें कि असल जिंदगी का मकसद ये है कि अल्लाह की कुर्बत हासिल हो, तो हमने बहुत कुछ सीख लिया इस कौसरी अय्याम में। कहते हैं एक नर्स जो कि ऐसे पेशेंट्स और ऐसे बीमारों से इंटरव्यू लेती थी जो दुनिया से जाने वाले होते थे, उनसे पूछती थी कि आप किस बात पर रिग्रेट करते हो। तो एक जो सब बीमारों ने तकरीबन बात कही वो ये थी कि काश हमने अपने लिए जिंदगी गुजारी होती, हम दूसरों के लिए इतना ना जीते। अपने लिए यानी अपने रब के लिए, मन आरफ नफ्सा आरफ रब्बा। अपने लिए यानी सूरह हश्र ने कहा ला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, उनकी तरह ना बनो जो अपने रब को भूल गए। क्योंकि रब को भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। ज़लमतु नफ्सी, जालिम हकीकी वो है जो अपना रिलेशनशिप रब के साथ अच्छा नहीं रखता। तो खुदारा हयात जीने का सलीका
اس مکتب فاطمی سے ہم سیکھ لیں کہ ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے. یہ ایام فاطمیہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں. بالکل ہمیں دھو دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے. ہم ظلمت میں تھے، ہمیں نورانی کر دیتی ہے. اللہ کرے ہم اس نور کی طرف موزن ہوتے چلے جائیں. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یہدی اللہ بنورہ من یشاء. پروردگارہ خدا بندہ آیت نور کا واسطہ، یہ وہ آیت جو فضائل فاطمۃ الزہرا، فضائل خاندان فاطمۃ الزہرا، فضائل اولاد زہرا کے بارے میں ہے. اس آیت نور سے ہم یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جناب زہرا وہ زجاجہ ہے، وہ پروٹیکٹر، وہ بہترین شیشہ زجاجہ جو نور الہی کو پورے عالم میں پھیلا رہی ہے. زجاجہ اس حسین سے وجود کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اس نور کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جو کوثر ہے، جو پھیلا رہی ہے معرفت الہی کو، وحی الہی ہمیں اللہ تک پہنچانے والی. اللہ کرے ہم بھی ایسے بنے کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو اللہ کی یاد ان کے لیے تازہ ہو جائے. یہ ہے کنیز زہرا کی بہترین صفت اور بہترین علامت کہ اللہ پروردگار عالم ہمیں منور کر دے، اس ظلمت سے نکالے جس ظلمت کی وجہ سے ہم بے چین رہتے ہیں، اور ہماری زندگیوں میں چین اور سکون آ جائے. آئیے اس در پر ہم دستک دیتے ہیں کہ جب جناب سیدہ نے وصیت کی تو کہا یا امیر المؤمنین، آپ جب مجھے غسل دے دیں، کفن بھی کر دیں، جب مجھے دفن کرنے لگے تو اس قارورہ کو میرے ساتھ دفن کیجیے گا. امیر المؤمنین نے پوچھا اس قارورے میں کیا ہے میری سیدہ؟ فرمایا قارورہ یہ وہ شیشی ہے، میں نے اپنے بابا سے سنا، سمعت ابی یقول، میرے بابا فرماتے تھے کہ جو بھی سحر کے وقت جاگ کر اللہ کی محبت میں آنسو بہاتا ہے، وہ آنسو خوف الہی نے بہائے ہوئے قبر کے لیے بہترین ذخیرہ ہے. یا ابا الحسن، اس شیشی میں وہ آنسو ہے جو میں نے اللہ کے عشق میں بہائے. پروردگارہ جناب زہرا کی ان گریوں کا واسطہ ہمیں بھی حب الہی میں اشک عنایت فرما. قربان جائیں اپنی سیدہ پر. السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا بقیۃ النبوہ، یا فاطمہ اشفعینی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شانا من الشان. پروردگار خدا بندہ جناب زہرا کا واسطہ ہمیں نہیں معلوم قبر ام الائمہ کہاں ہے، آئے دلوں کو مدینہ لے چلے، بقی کی طرف رخ کرے یا مسجد نبوی کی جانب. ہم نہیں جانتے لیکن جہاں بھی ہے وہاں یوسف زہرا سر سے امامہ اتارے ہوئے گریا کر رہے. السلام علیک یا امام الزمان، السلام علیک یا صاحب الزمان، یا امام الزمان. آپ اس بے چراغ قبر پر، وہ بے چراغ قبر جناب زہرا چراغ امامت کو ہمارے لیے روشن کر کے دنیا سے چلی گئی.
ازادارو اپنی ماں کی مظلومیت پہ نہ روئے تو کیا کرے، آخر نبی کی ایک ہی بیٹی، اگر نبی کی بیٹی اتنی جوانی میں دنیا سے تڑپ تڑپ کے نہ گئی ہوتی تو ہم نہ روتے، اگر فاطمہ الزہرا کوئی تلوار سے مار دیا ہوتا تو ہم اتنا نہ تڑپتے، ارے بی بی کو اذیت دے دے کر تڑپا تڑپا کر 95 دن کیسے بی بی نے گزارے، 95 سال کی طرح سنگین تھے یہ دن میری بی بی پر، سال بھر ہمیں انتظار ہوتا ہے نیا پہ گریا کرنے کا، کوئی نہ کہ بی بی فوراً چلی گئی، رسول اللہ کے بعد نہیں، کوئی قلب صحرا سے پوچھے کیسے یہ 95 دن گزرے یا فاطمہ الزہرا، کاش کاش رسول کی بیٹی کو تنہائی میں مارا ہوتا، شوہر کے سامنے گستاخی، وہ شوہر جو ید اللہ رکھتا ہے، بچوں کے سامنے ماں کو مارا جا رہا ہے، وہ بچے تو شباب اہل الجنہ ہے، سید شباب سید شباب، کاش کاش ہماری نبی کی بیٹی حاملہ نہ ہوتی تو ہم شاید اتنا تڑپ تڑپ کے نہ روتے، اسلام میں حاملہ عورت کا بڑا احترام ہے، لیکن عزادارو کیا غم کیا مصیبت جناب زہرا جس انداز سے دیکھ رہی ہے، در و دیوار کے درمیان جناب فاطمہ الزہرا، وہ دروازہ صرف دروازہ نہ تھا جو جلا، بلکہ اس میں ایسے کیل تھے جو جناب زہرا کی پسلیوں کو اس طرح سے نہ صرف شکستہ کیا بلکہ چور چور کر دیا، آخر مارنے والے نے اس طرح سے دروازے کو دبایا، اتنی ضربت ماری دروازے پر کہ جناب زہرا فاطمہ الزہرا کی پسلیاں ٹوٹی نہیں تھی، چور چور ہو گئی تھی، جس طرح امام حسین پامالی کے بعد کربلا کی زمین پر زہرا کے فرزند کی ہڈیاں چور چور، شیخ عبدالزہرا ایک بہت بڑے عالم وہ کہتے ہیں، روتے ہوئے قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن و حسین کو عالم رؤیا میں دیکھا اور وہ کہہ رہے تھے ہماری ماں کی مصیبتوں کو اس طرح سے پڑھو، اچھی طرح تفصیل سے پڑھو، بتاؤ انہیں کہ دیوار کے درمیان ہماری ماں جب پسل گئی اور جب امام علی کو لے کر جا رہے تھے ہم نے دیکھا ماں زمین پر گری ہوئی ہے، ادھر دیکھا باپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر مسجد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہم پریشان تھے ماں کے پاس بیٹھے یا باپ کے ساتھ جائے، ماں جو بازو جن کے بازوؤں کو برہم کر دیا گیا، دوسری طرف باپ ہے، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا، سلمان فارسی کہتے ہیں میں مولا علی علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تھا، میں نے دیکھا مولا نے ایک قدم بھی خود سے نہیں اٹھایا بلکہ مولا کو دھکیل کے لے جایا جا رہا تھا، کیونکہ مولا کا دل در و دیوار کے درمیان جناب زہرا کے پاس اٹکا ہوا، زینب ام کلثوم نے یہ منظر دیکھا، اولاد زہرا پریشان ہے، ایک دفعہ جب جناب زہرا ہوش سے آئی آپ نے آنکھ کھولی تو کہا یہ گھر گھر نہیں، اس میں علی نہیں، علی کہاں ہے؟
فقالت يا فزة أين علي؟ فقالت فزة سيدتي آخذ إلى المسجد، اے میری سیدہ علی کو مسجد لے گئے ہیں. یہ سننا تھا. جناب سیدہ اپنے تمام زخموں کو بھول گئی، اپنے غم کو بھول کر بی بی امام حسن و حسین کا سہارا لے کر بابا کی قمیض کو سینے سے لگا کر مسجد کی طرف چل پڑی. اب ایک عجیب منظر ہے. کیا دیکھا جناب زہرا نے کہ زمانے میں زمانے کا امام ہے، علی مرتضیٰ ہے، سر پر امامہ نہیں. امامہ گر گیا. برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے لوگ بہت کچھ مانگ رہے ہیں مولا علی سے. مولا کی جان خطرے میں ہے. جیسے اس منظر کو دیکھا مسجد کے دروازے سے جناب سہرا نے فریاد بلند کی، خلو عن ابن امی، خلو عن بعلی، میرے شوہر کو چھوڑ دو. واللہ لأكشفن عن رأسي ولأزعن قميص أبي رسول الله وأدعون عليكم. میں اپنے بال کھول دوں گی، میں رسول اللہ کی قمیص کو سر پہ رکھ کر بد دعا کروں گی. یہ کہہ کر بی بی قبر رسول کی طرف گئی. مولا علی نے سلمان کو بھیجا، کہا ادرک اتنا تو رسول اللہ. کیا دیکھا زمین کربلا لرزنے لگ گئی. سلمان نے ہاتھ جوڑ کر کہا سیدتی ان اباکی بعث الرحمہ فلا تکونی نقمہ. آپ نفرین نہ کریں، سب جہنم چلے جائیں گے. یہاں جناب زہرا مولا علی کے حکم کی وجہ سے نفرین نہیں کرتی، اور دشمنوں نے مولا علی کو چھوڑ دیا. زادانو یہ وہ منظر ہے جو دختر فاطمہ نے کوفہ و شام میں امام سجاد کے لیے کیا، جہاں زینب سجاد کے سامنے آ کر کہتی ہے پہلے مجھے مارو پھر امام وقت کو. وہی عمل جناب زہرا یا فاطمہ الزہرا بی بی کا یہ دفاع تھا جس کی وجہ سے امام علی کو چھوڑ دیا. یا علی کہنے والی مومنات، یا فاطمہ کہے اپنے سینوں پر ہاتھ رکھے گی، یا فاطمہ الزہرا یا ابی لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو بطور احسن قبول فرما. بار الہ بانیان مجلس کی تمنا آرزوں کو مشکل کشائے ائمہ کے صدقے پورا فرما. بار الہ بڑے بڑے عزادار آ چکے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن ہمیں مخلص ترین عزاداروں کے صف میں شامل کرنا. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم فی مصاب سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. پروردگارہ امام یوسف الزہرا کو اس نے ظہور عنایت فرما. جمال فاطمۃ الزہرا امام عصر کی دیدار کا سرما ہماری گناہگار آنکھوں میں لگا. یا رب یا رب یا رب، قرآن سے محبت، قرآن پر عمل کر کے قلب زہرا کو سکون اور سرور دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. پروردگارہ حیا اور عفت فاطمۃ الزہرا کا واسطہ ہمارے جوانوں کی عفت، ہماری خواتین کی حیا میں دن بدن اور اضافہ فرما.
پروردگار بحق محمد و آل محمد شفاعت عثمائے فاطمۃ الزہرا سب کو نصیب فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت، انہیں جوار بنت رحمت للعالمین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اولاد کو باقیات الصالحات بنا. ہماری پیاری سے بہن، ہماری بہت مخلص عزادار شاہین جان کی توفیقات میں اضافہ فرما یا رب یا رب یا رب. اس وقت جو خاص نعمتیں، جو خاص رحمتیں تو اپنے خاص بندوں میں تقسیم فرما رہا ہے، ہمارے درمیان بھی تقسیم فرما یا رب یا رب. ہمارے والدین اگر زندہ ہیں، انہیں سلامت، اگر دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. پروردگارہ خدا بندہ بیماری سے دور، روحانی جسمانی تمام امراض سے دور بابرکت زندگی ہمیں عنایت فرما. پروردگارہ ہم سب کی عاقبت کو ختم بخیر فرما. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. قدم محمد نے پڑھا ہوگا یہ نوحہ، آجا میری بیٹی، آجا میری زہرا، ملنے کے لیے تجھ سے ہے بے چین یہ بابا. آجا میری بیٹی، آجا میری زہرا، آجا میری بیٹی، آجا میری زہرا. احساس یتیمی کا ستاتا رہا تجھ کو، ہر کوئی میرے بعد رلاتا رہا تجھ کو. حیدر کے سوا کون طرفدار تھا تیرا. آجا میری بیٹی، آجا میری زہرا، آجا میری بیٹی، آجا میری زہرا. جتنے بھی ہوئے تجھ پہ ستم دیکھے ہیں میں نے، گھر میں تیرے امت کے قدم دیکھے ہیں میں نے. معلوم ہے مجھ کو تجھے جس نے رلایا. آجا میری بیٹی، آجا میری زہرا، آجا میری بیٹی، آجا میری زہرا. دربار ستم میں تیرا حق مانگنے جانا، دیکھا نہ گیا مجھ سے تیرا لوٹ کے آنا. ایک میں ہی نہیں تڑپی ہے تا دیر خدیجہ. آجا
مجھ سے کبھی دیکھا نہیں جاتا تھا وہ منظر پھٹتا تھا تیرے نالوں سے رہ رہ کے کلیجا آجا میری بیٹی آجا میری زہرا آجا میری بیٹی آجا میری زہرا امت نے تیرے پہلو پہ دروازہ گرایا افسوس طرز تجھ پہ کسی نے نہیں کھایا جائز ہے کرے مجھ سے جو ہر ظلم کا شکوہ آجا میری بیٹی آجا میری زہرا آجا میری بیٹی آجا میری زہرا حیدر کے گلے میں تھی رسن دیکھی ہے میں نے کس طرح کیا تو نے سہن دیکھا ہے میں نے قدموں پہ کئی بار گری ہے تیرے فضا آجا میری بیٹی آجا میری زہرا آجا میری بیٹی آجا میری زہرا 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 میری بچی زيارة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام عليك يا بنت نبي الله. السلام عليك يا بنت حبيب الله. السلام عليك يا بنت خليل الله. السلام عليك يا بنت صفي الله. السلام عليك يا بنت أفضل الأنبياء الله. السلام عليك يا بنت خير البرية. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك يا زوجة ولي الله وخير الخلق بعد رسول الله. السلام عليك يا أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. السلام عليك أيتها الفاضلة الزكية. السلام عليك أيتها الحوراء الإنسية. السلام عليك أيتها المظلومة المغصوبة. السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله ورحمة الله وبركاته. يا ممتحنة امتحنك الله
الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. السلام عليك يا سيدتي نسائي ومبشره الأولياء حليفة الورع وزهدي والتفاح الفردوس. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت أمير المؤمنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله
عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. ہائے سیدہ ہائے سیدہ بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا بابا میرے بابا. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں. سانس سینے میں رکی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے. میں نے ہر موڑ پہ باقا ساتھ اس کا ہے نبھایا. ہاں میرا جرم یہی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا. کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا. سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم. صرف مرنے کی کمی ہے. تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے. کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں. کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں. میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے.
زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی، مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی، تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر میں گئی ہے، میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دی آ کر، بابا جاماد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اے بابا میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا کے ایک دیا لا کے جلا دے، کیا مدینے میں کوئی ہے، میری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے،